کب کہا مجھے دنیا کمال دے، میں نے یہ کب کہا مجھے دنیا کمال دے کہ مجھ کو گدا بنا کے مدینے میں ڈال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین گرامی، آج کا ٹاپک ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کب ہے اور کون سی رات کو ہے، یعنی شب قدر کون سی رات کو ہے اور کب ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اس ٹاپک پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک ٹاپک اور ہے کہ شب قدر کو کون سی نماز پڑھا جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں کا آج ہم خلاصہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، اگر اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے سرور کائنات چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میرے والے گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ وقتاً فوقتاً جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یوٹیوب پر آپ لوگوں تک بآسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلیے شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ناظرین گرامی، چلیے بات کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ شب قدر کب اور کون سی رات کو ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم لوگ 5 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کیا کرو، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر خلاصہ ہے کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں آیا کہ اعتکاف کیا کریں، کیونکہ جو حضرات 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں تو انہیں یہ شب قدر ضرور اور ضرور مل جاتی ہے۔ شب قدر کے متعلق تو قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرما دی، جس کے بارے میں خود رب قدیر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر پوری ایک سورت نازل فرما دی جس میں رب ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اسے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور تم نے لیلۃ القدر کو جانا کیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل الاعلی ہے۔ اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں ملائکہ نزول ہوتے ہیں، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیوانوں، چلیے بیکیف میں اس کی طرف نہ چلتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ شب قدر کی رات میں کون سی نماز پڑھا جائے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ شب قدر کی رات میں 12 رکعت نماز پڑھا جائے، اور ایک رکعت بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک کیا آیا ہے کہ ایک رکعت اگر کسی نے ایک رکعت نماز پڑھا تو اللہ اکبر اس کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہوتا ہے۔ میرے پیارو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا رات ہے میرے پیارو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تو ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر اسی لیے پیارو، لیلۃ القدر کی راتیں بہت بھی بہترین رات ہے۔ بلکہ نماز کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ شب قدر کی رات میں 12 رکعات نماز پڑھا جائے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف کے بعد میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہر رکعت میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ یہ شب قدر کی رات کی جو نماز پڑھا جائے اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات بتاؤں کہ اب یہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد میں پھر آپ کو اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، یہ ہے نماز لیلۃ القدر کی رات میں نماز پڑھنے کا۔ اب اس کی نیت کس طریقے سے کیا جائے؟ لوگ حضرات ضرور آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ نیت کیسے کیا جائے۔ نیت
دراصل دل کا ارادے کا نام نیت ہے اور زبان سے اقرار کر لینا یہ افضل الاعلیٰ ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ حضرات کو عربی آتی ہے تو عربی اس طریقے سے نیت کر لیجیے گا، نویت رسول اللہ تعالی رکعت صلاۃ لیلۃ القدر متوجہ الی مسجد الکعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی آپ کو شب قدر کی رات میں نیت، نماز کی نیت، یعنی نماز شب قدر کی نیت۔ اگر آپ حضرات کو عربی نہیں آتی تو اردو میں بھی اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے نماز لیلۃ القدر کی 2 رکعت نوفل واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہو گئی نیت۔ یہ بہت ہی آسان نماز ہے، بہت ہی آسان طریقے سے ہے۔ میں بات کروں کہ شب قدر میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات شب قدر کی رات میں قضائے عمری کا نماز پڑھا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی اکراموں اور انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ تو اگر ہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 رکعت نماز قضائے عمری کو بھی اگر قبول فرما لے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری زندگی کی نماز بھی معاف کر سکتا ہے پچھلے، لیکن بشرطے کہ توبہ کر لیا جائے۔ ناظرین گرامی، چلیے میں اسی چند باتوں پر اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد آپ صلات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان جو بھی کسی غلطی خامی ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ ذرا پڑھ لیں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے اب اپنے میزبان محمد شاہد رضا قادری کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا